صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک دوست نے آج مجھ سے ایک سوال کیا، میں نے اس کو کہا اس وقت میں ذہنی طور پر حاضر نہیں ہوں، میں مغرب کے بیان میں 2 باتیں عرض کر دوں گا، اس میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو کیونکہ بیان تو حضرت نے کرنا ہے، پھر میں نے کہا اس ساتھی سے میرا وعدہ تھا کہ میں بیان کر لوں گا، اس کو سن لیں آپ۔ نے کہا کہ نقش بندی سلسلے کی روحانی طور پر تکمیل کی علامت کیا ہے، کہ میں کیسے سمجھوں کہ میرا سفر مجھے نسبت میری تام ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اور یہ صرف اس طریقے میں ہونے کے ساتھ ہی متعلق نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہو اس کی باطنی کیفیت کس طرح ہو۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ یہ نسبت صدیقی ہے، تو مقام صدیقین میں جب بندہ فائز ہوتا ہے اس کو صدیقی نسبت کی جب تکمیل ہوتی ہے تو اس کی زبان گلہ و شکوہ سے بند ہو جاتی ہے۔ اگر زبان پر گلہ شکوہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نسبت صدیقی کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ نسبت صدیقی میں بندے کی زبان بند رہتی ہے، وہ تقدیر کو مشاہدے میں لاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آنے والی چیزوں کو کسی اور نگاہ سے دیکھتا رہتا ہے۔ چوں چراں گلہ شکوہ اعتراض یہ زبان پر نہیں ہوتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتابوں میں لکھا ہے، صوفیاء کی کتابوں میں، کہ قریباً 8 سال تک دانت کی تکلیف میں مبتلا رہے، دانت کے درد کی شدید تکلیف میں مبتلا رہے۔ اتنے عرصے کے بعد جبریل امین تشریف لائے اور آ کے فرمایا کہ حضور آپ کے یار غار آج ٹھیک ہو گئے ہیں، ابوبکر صدیق کو آج صحت مل گئی ہے۔ تو آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ ابوبکر آپ کو کیا ہوا تھا کہ آپ کی صحت کی خبر ہمیں آسمانوں سے آئی ہے، جبریل نے دی یہ خبر۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یا نبی اللہ مجھے 8 سال ہو گئے دانت میں تکلیف ہے۔ کہا مجھے بتایا کیوں نہیں آپ نے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق کا جواب یہ تھا کہ فرمایا میرے محبوب پیغمبر، یار کا گلہ کیا کرنا، یار کا گلہ کیا کرنا۔ اس طریقے میں سنت کا برتاؤ باقی سلسلوں سے زیادہ ہے، ظاہر پہ بھی اور باطن پہ بھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی عارف نے کسی عارف سے پوچھا، سوال آپ سمجھیں گے تو پھر، لیکن صدیق میں اور نبوت میں کیا فرق ہے؟ اب یہ سوال نہیں بنتا کہ صدیق میں اور نبوت میں کیا فرق ہے۔ اب آپ کہیں کہ یہ کیسا سوال ہے بھائی، نبی نبی ہیں، صدیق صدیق ہیں، لیکن میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ نبوت میں اور صداقت میں کیا فرق ہے؟ کمال جواب دیا، فرمایا یوں سمجھو کہ آقا کسی تالاب پر کھڑے ہوں، آقا کسی حوض پر کھڑے ہوں اور اس تالاب کے اندر جو عکس نظر آئے وہ صدیق ہوں۔
جبکہ آپ کا سایہ اور آپ کا عکس زمین پہ نہیں پڑتا تھا نا، کہ پڑتا تھا؟ پڑتا تھا۔ شعر سنا دیں آپ کو؟ ذوالفقار جیلانی بھی نعت خوان ہے، لیکن ہم بھی تھوڑے بہت ہیں۔ اچھا، آخری شعر جو آپ نے پیر صاحب کو پڑھا تھا، میں نے مولوی صاحب کو بھیجا تھا کہ یہ تیار کر کے لاؤ۔ آج میں نے جو نعت کہی اور نعت گو منہ میرا دیکھتے رہ گئے۔ نعت شریف عقیدت احترام کے دائرے میں ہو نا بہت زیادہ، جتنا نعت بندے کی پرواز کو اونچا کرتی ہے نا، بہت آگے تک لے جاتی ہے بندے کو، آگے تک کا سمجھتے ہیں نا، بہت آگے لے جاتی ہے قرب کے سفر میں۔ یہ جس آدمی کی میں بھی دو چار شعر یاد آئے نا، یہ ملحد قسم کا آدمی تھا، حد درجہ بے دین قسم کا آدمی، لیکن جس نے حضور سے وفا کیا نا، کبھی حضور نے اس سے بے وفائی نہیں کی چاہے، اور جس نے حضور سے بے وفائی کیا اس کا سر پاؤں بھی نہیں لگا کر کہیں بھی۔ اس لیے خاص طور پر حضور سے بے وفا نہیں ہونا چاہیے آدمی کو۔ اس آدمی کی نعت کیا تھی، اس کی زندگی کو خدا نے تبدیل کیا۔ یہ مجھے یہ سائے پہ یہ شعر یاد آیا، کہتا ہے کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، ان کی دولت ہے فقط بس نقش کف پا تیرا، ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں اس شعر کے لیے سنا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، ارے میں تو کہتا ہوں جہاں بر بے سایہ تیرا، پورے قد سے جو میں کھڑا ہوں گرنے نہیں دیتا مجھ کو سہارا تیرا۔ تو نسبت کی تکمیل کی بات پہ عرض کر دیا کہ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہ اس پہ جو لاشعوری طور پہ یہ چیزیں یاد کی ہیں، اس کو شعوری طور پہ سبق کو پکا کریں۔ اچھا، گلہ شکوہ اعتراض یہ مومن کی زبان سے مناسب نہیں ہے، ایسا کیوں ہوا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اے کاش ایسا ہو جاتا، یہ اے کاش مومن کا لفظ نہیں۔ اچھا، ہم کبھی کہتے ہیں اے کاش ایسا ہو جاتا، یہ اے کاش کہنا یہ ہماری مومنوں کی زبان نہیں ہے، مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، یہ بس ان کی زبان یہ ہے جو اللہ نے کر دیا ہو گیا، جو اللہ چاہ رہے ہیں ٹھیک چاہ رہے ہیں، جو چاہیں گے ٹھیک چاہیں گے، بس یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو مجھے جو ہے نا بہت ساری پریشانیوں سے آزاد کر دیتی ہے، بہت سارے غموں سے آزاد کر دیتی ہے، ورنہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پہاڑ بن کر سامنے کھڑے ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بندے کو تباہ برباد کر دیتی ہیں۔ تو اس نسبت کی تکمیل کی علامت یہ ہے کہ گلہ ختم ہو جائے، شکوہ ختم ہو جائے، بس جس دن گلہ شکوہ ختم ہو گیا سب جائیں نقشبندی سلسلے کا سلوک فیض پورا مل گیا ہے، ٹھیک ہے نا، بس اور کوئی خاص کیفیت نہیں ہے اس کی کہ بندہ ہوا میں اڑتا ہے یا کچھ اور اس کے ساتھ ہوتا ہے، بس یہ کچھ ہو جاتا ہے کہ آدمی کی زبان سے گلہ دور ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ پوچھی تھی کہ احادیث میں بہت سارے صحابہ سے اتنی روایات ہیں، اتنی روایات ہیں، اتنی روایات ہیں، تو ابوبکر صدیق سے کیوں نہیں ہے، سیدنا ابوبکر صدیق سے کیوں نہیں ہے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا۔ آپ نے جتنی حدیث پڑھتے ہیں کہتے ہیں جی کہ فلاں صحابی نے روایت کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، سیدنا ابوبکر کی روایات بہت تھوڑی ہیں، یہ کیوں ایسا ہے؟
اس کا جواب کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ حالت سکر کی کیفیت رہتی تھی، یعنی حضور کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے نا، حضور کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے ان پہ بے خودی طاری ہو جاتی تھی، وہ اس کیفیت میں رہتے تھے۔ اور کیونکہ حضور کا کلام نقل کرنے میں بہت زیادہ احتیاط لازم ہے، یعنی حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط لازم ہے۔ اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جو لوگ حدیث کو حجت نہیں مانتے، ان کو صحابہ کا مقام دیکھنا چاہیے کہ حضور کی بات بیان کرنے میں ابوبکر صدیق اتنے محتاط ہیں، ورنہ ابوبکر صدیق کی طرف سے بھی 4-5 ہزار حدیثیں آ جاتی نا، کوئی مشکل تو نہیں تھا، لیکن احتیاط کہ مجھے نہیں معلوم کہ خدا نخواستہ اس سے زیادہ الفاظ حضور نے کہے ہوں۔ اور اکثر ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے منہ میں کنکر رکھتے تھے، اپنے منہ میں کنکر رکھتے تھے کہ خدا کے راز میری زبان سے ظاہر نہ ہو جائیں کہیں، اللہ کی باتیں میرے منہ سے نکل نہ جائیں کہیں۔ اس لیے ان کی مرویات کم ہیں کہ وہ حضور کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے تو ان کو ایسی کیفیت طاری رہتی تھی جس کیفیت کو ختم ہونے کے بعد وہ پورے الفاظ حدیث کے ان کے ذہن میں ازبر نہیں تھے، اس لیے انہوں نے روایت نہیں کی۔ سمجھیں جی؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور دھیان دے۔